ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن وہ کون سے 7 لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جن کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ان کی کوالٹیوں کے بارے میں کہ ان میں یہ کوالٹیاں ہوں گی۔ قیامت کا دن بہت ہی خوفناک ہوگا، بہت ہی زیادہ۔ اس دن انسان بڑی تکلیف اٹھائے گا اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس دن کو نہ دیکھے، نہیں، جہنم کو ہر آنکھ دیکھے گی۔ اور قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر ہے نا کہ ہر آنکھ جہنم کو دیکھے گی۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پل صراط، جس کو کہا جاتا ہے کہ ہر انسان اس سے گزرے گا، وہ پل جہنم کے اوپر لگایا جائے اور پھر ہر انسان اس کے اوپر سے گزرے گا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ جہنم کو دیکھے گا۔ تو ہم ادھر کیسے دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، بالکل بھولے ہوئے۔ ویسے تو قرآن پاک میں قیامت کا بہت ہی زیادہ جگہوں پہ ذکر ہے، لیکن بہت ہی سخت الفاظ میں سورۃ الحج میں اس کا ذکر ہے، بالکل آغاز میں۔ پہلی ہی آیت میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو اللہ سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے، ایک عظیم حادثہ ہے۔ ہلکی سی زمین ہلے تو ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ پہلے ہم دنیا کے کاموں میں مگن ہوتے ہیں، کوئی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی پڑھائی کر رہا ہے، بازاروں میں دیکھو تو کیسے لوگ اپنی دکانوں میں مست ہوتے ہیں۔ لیکن جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب ایکٹیو، ایسے بھاگے بھاگے باہر نکلتے ہیں اور سب کے لب پہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور پکار اٹھتے ہیں اپنے رب کو۔ اور یقین جانیے کہ یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بالکل رمضان سے ٹھیک ایک دن پہلے زلزلہ آیا اسی سال، تو میں بازار میں ہی تھی، تو میں نے وہاں کیا دیکھا؟ بازار میں جیسے ہی زمین ہلکی سی ہلی، لوگ ایسے دکانوں سے باہر نکلے کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے، اپنے مال سے، اپنے پیسے سے ایسے بھاگ کر باہر نکلے جیسے کچھ یاد ہی نہیں۔ اور جو لوگ پیمنٹ کر رہے تھے انہیں اپنا پیسہ واپس لینا یاد نہیں رہا، بلکہ بھاگے باہر نکلے۔ جنہوں نے اپنے ATM کارڈ دیے پیمنٹ کے لیے، انہوں نے اپنے کارڈ واپس نہیں لیے، بھاگے باہر نکلے۔ اور جو پیسے لے رہا تھا، جو جمع کر رہا تھا، اسے بھی سب بھول گیا۔ اور جو مال دے رہا تھا اٹھا اٹھا کے، وہ بھی سب بھول گیا۔ دکانوں سے ایسے لوگ باہر نکلے کہ جیسے بس ہر چیز سے انہیں کسی چیز نے بے نیاز کر دیا۔ اور ہلکی سی زمین ہلتی ہے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، بالکل چٹیل میدان برابر کر دی جائے گی، تو تب انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جس دن تم اس قیامت کو دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اللہ اکبر! کتنی محبت کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا وقت ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ وہ ایسا ٹائم ہوگا، ایسا وقت ہوگا، ایسا خوف طاری ہوگا ان پہ کہ وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہو، لیکن پھر بھی وہ ایسے مدہوش نظر آئیں گے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک میرا عذاب بہت ہی بڑا ہے۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ موت حقیقت کھولنے کو طاری ہے، ادھر سے انسان کو موت آئے گی اور حقیقت اس کے سامنے کھل جائے گی۔ کون سے 7 لوگ ہیں؟ سب سے پہلے عدل کرنے والے حکمران۔ بہت ہی مشکل کام ہے عدل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی یہی کام سونپا کہ جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی عدل اور انصاف قائم کیا۔ تو ان حکمرانوں پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو جو عدل کرے گا اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اسے۔ جن کے انڈر میں یہ شہر ہے، وہ اپنے جو ان کے انڈر میں لوگ ہوں گے وہ ان کے ساتھ عدل کریں گے، انصاف کریں گے، یہ ان پہ لاگو ہے۔ دوسرے نمبر پر جوانی میں توبہ کرنے والا۔ بڑھاپے میں تو سب توبہ کر لیتے ہیں،
سب اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو اپنی جوانی اللہ کے نام کر دے گا. کہ یہ خوبصورتیاں، یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوگا، وہ جو چاہے کر سکے گا، اس کے پاس طاقت ہوگی، ہر چیز، لیکن وہ گناہ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ اسے اللہ سے خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا اس کے دل میں. تو جو جوانی میں توبہ کرنے والا ہوگا، اپنی جوانی اللہ کے نام کرنے والا ہوگا، اللہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ شخص جس کا دل ہر ٹائم مسجد میں لگا رہے. مطلب وہ مسجد سے نکلے تو فوراً ہی اس کا دل کرے کہ میں واپس چلا جاؤں. جس طرح پانی سے مچھلی نکلتی ہے تو وہ پانی کے بغیر نہیں رہ پاتی، واپس پانی میں جاتی ہے. اسی طرح اس انسان کا بھی دل کرتا ہے کہ میں جلدی سے واپس مسجد میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر میں لگا رہوں. اس کے بعد چوتھے نمبر پر اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. یہ نہیں کہ سب کے سامنے رونا ہے، نہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے اکیلے میں بیٹھ کے وہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرے جو اس نے اس کے اوپر کی ہیں، تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں کہ میرا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اس نے مجھے کتنی چیزوں سے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. اس کے بعد پانچویں نمبر پہ وہ شخص جس کو کوئی اعلیٰ نسب والی عورت برائی کی طرف بلائے تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رک جائے. مطلب خوبصورت عورت اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ اللہ کے خوف اور اس کے ڈر کی وجہ سے رک جائے اور گناہ نہ کرے. چھٹے نمبر پر وہ انسان جو اللہ کی محبت کی وجہ سے دوستی رکھے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی کسی سے جدا ہو. مطلب اگر اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے. اگر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی محفل لگتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے. اگر وہ کسی بات پہ جدا ہوتے ہیں تو بھی صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے، کہ ان کا ہر معاملہ، ہر بات، ہر پہلو اللہ کی محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر وہ کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو صرف اس مقصد کے لیے کہ کچھ دین کی باتیں پتہ چل جائیں، ہم دین کے لیے مل کے کچھ کر سکیں. اگر وہ کسی محفل میں جمع ہوتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اللہ کی محبت ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتا ہے. اور ساتویں نمبر پہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو. مطلب وہ ایسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دے تو اس کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا، کہ سب کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی مدد کی، ہم نے فلاں کے لیے یہ کیا. پھر آگے سے اولاد کیا کرتی ہے؟ ہمارے باپ نے تو فلاں کا اتنا کیا، ہمارے باپ نے تو اتنا کچھ ان کے لیے کر دیا، انہوں نے بدلے میں ہمیں کیا دیا. کسی کی ہیلپ کرنی تو سنانا کہ میں نے فلاں کو اتنا پیسہ دیا ہے. سب رائے گاں ہو جائے گا. جس نے دکھاوا کیا، جس نے سنا دیا، اس نے اپنا سب کچھ ضائع کر دیا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ ایک ہاتھ سے دو تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو. تو یہ جن میں یہ 7 کوالٹیاں ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صدقہ تو کرو لیکن نماز نہ پڑھو. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. نماز تو دین کا ایک اہم حصہ ہے جس کو ہم نے لازمی پڑھنا ہے. مسلم میں حدیث ہے 246، کافر اور مومن میں کیا فرق ہے؟ نماز. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ہاں مسلم نہیں ہے. اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارو اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین.